بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرے پیارے پاکستانی، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو انصار عباسی صاحب، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو انصار عباسی صاحب کو نہ جانتا ہو کہ جھوٹ کی ایک مشین اور کن کے اشاروں پر ناچنے والے ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب اندازہ لگایا ہے کہ یہاں پہ نہ لاہور میں جو میرا گڑھ تھا وہاں پر بھی مجھے جلسے جو میں کرتا ہوں تو لوگ میرے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی پہ میں نے انوکھا لاڈلا بن کے کہا ہے کہ جتنا زیادہ آپ فسطائیت کا کھیل کھیل سکتے ہیں، جتنا ظلم کر سکتے ہیں عورتوں کے خلاف اس نے بیان دیے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ شاید دیا ہوگا اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں کہ بیانیہ جو ہے یہ تو مجھے ڈبو کے رکھ دے گا بیانیہ، تو اس لیے اب انصار عباسی صاحب نے جو آگے بیانیہ ایک بیان دیا ہے، ٹویٹ کی ہے، اور آگے انہوں نے تو وہ کیا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب مان نہیں رہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں، وہ ان کو ریونج لینا چاہ رہے ہیں، وہ جناب وہ ان کے خلاف ہیں، یعنی اداروں سے وہ چاہتے ہیں کہ سویلین جو ہے وہ بالادستی ہو۔ تو اس لیے یہ ایک بیانیہ کہ شاید عوام وہی 90 کی دہائی والی، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہے کمپنی کی، ان کے لانچ کردہ یا سیاستدانوں کی، اور پھر وہی بات کہ یہ زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں۔ تو اب جناب جو قوم کا ایک بیانیہ ہے، قوم جس چیز پہ سٹینڈ لے چکی ہے، وہاں پہ آپ انصار عباسی چھوڑ کے خلیل الرحمان قمر جیسے شخص کی خدمات لے لیں، کیونکہ وہ سبھی کاظمی صاحب ہمارے بھائی ہیں، وہ جو اپنے ویلاگ میں کہتے ہیں کہ وہی سکرپٹ ہی چینج کر لیں۔ یہ جو مرضی سکرپٹ چینج کر لیں، دنیا کے بڑے سے بڑا رائٹر، پہلی تو بات ہے کہ جو رائٹر ہوتا ہے بڑا، وہ کبھی بھی ضمیر فروش نہیں ہوتا، وہ کبھی ان کے بیانیے پہ جھوٹ وہ لکھے گا ہی نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا شخص جس کو یعنی انٹیلیجنس ملی ہوئی ہے، جس کے پاس کریٹیوٹی ہے، وہ چلیں پیسہ کمانے کے لیے ان کے پر لکھنا بھی شروع کر دے، تو عوام ان سے زیادہ الحمدللہ سمجھدار اور باشعور ہو چکی ہے، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان صاحب کو۔ تو یہ قوم جو جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ شعور کا جو جن تھا جب بوتل سے باہر آ گیا تو اس کو آپ کسی بھی اسکرپٹ سے واپس نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ سمپلی ہے کہ یہ وہی کیا کہتے ہیں، سمیع ابراہیم صاحب اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، یہ مشہور سا ایک ضرب المثل ہے۔ تو ان کے دانت دکھانے کے اور ہیں، یہ آپ کے ساتھ قوم کے ساتھ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ یہ کالی بھیڑوں کے ساتھ جو فوج میں موجود ہیں، کالی بھیڑیں جو عدلیہ میں موجود ہیں، سب کی میں بات نہیں کر رہا، اداروں میں موجود ہیں، ان کے یہ لاڈلے ہیں، وہ ان کے لاڈلے ہیں، یہ ان سے کام لیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے پہ جو ہے پردہ پوشی کی، جو پہلے تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف بولی جانی، تو روڑا پائی جاؤ تو وچوں کھائی جاؤ۔ تو یہ ان کی اسٹریٹجی ہے جو کہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو یعنی کاکڑ حکومت یا کیئر ٹیکر حکومت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی حکومت جو ہے یہ ایک سیریز ہے انہی حکومتوں کی، نہ اس کو نواز شریف سے کوئی مسئلہ ہے، نہ ان کو زرداری سے مسئلہ ہے، نہ ان کو کمپنی سے کوئی مسئلہ ہے۔ تو وہ پرائیویٹائزیشن کے وزیر نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے یعنی اثاثے جو ہے ملک نیلام ہو رہا ہے، ملک کو بیچا جا رہا ہے، یہ پاکستانیوں کو اس پہ کوئی سٹینڈ لینا ہے تو لے لیں، آپ کا ملک بیچا جا رہا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ فرما دیا ہے کہ ہم جو ہے ایسا آرڈیننس پاس کر دیں گے یا کر رہے ہیں، بلکہ کر رہے ہیں کیا سمجھے، جب انہوں نے کہہ دیا تو ہو گیا کہ وہ اس کے خلاف، یعنی اگر اس میں کوئی بدعنوانی نظر آتی ہے پرائیویٹائزیشن کرنے میں، ان کو یعنی اثاثے بیچنے میں، جو چیزیں ہیں ملک کے ادارے جو پرائیویٹ کرنے کے، تو اس کو صرف اور صرف سپریم کورٹ میں جناب آپ درخواست دے سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں درخواست نہیں دے سکتے۔ تو جناب علی آپ ہائی کورٹس کو بند کیوں نہیں کر دیتے؟ اگر آپ کو ہائی کورٹ کے فیصلوں پر اعتماد نہیں، اور سپریم کورٹ جو کہ مینیٹ ہے، اور اس میں کیا ہے، یہ بھی ایک خبر ہے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کمپنی کے جا کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، اور جو ان کے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو ہے ان کے اپنے صحافی جو کہ وہ طور صاحب جو ان کے یعنی گھر تک ان سے ملنے بھی جاتے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق بھی رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہمارے لیے استعارات مزاحمت کا، آپ تو سویلین بالادستی چاہتے تھے، آپ تو انصاف چاہتے تھے، تو آپ تو دانا چگ رہے ہیں جو آپ کو ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ ناانصافی، یہ جو فسطائیت کا کھیل، ایک پارٹی، اور کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ یہ بھی یعنی انہی صحافی نے کہا ہے۔
اور ان کو داد دینی پڑے گی. انہوں نے کہا کہ آپ یعنی ایک ریگڈ ایک جعلی الیکشن کروانا چاہتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ قوم اس کو تسلیم کر لے, تو یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. تو اس میں احمد نورانی صاحب صحافی اور جو طور صاحب ہیں جن کے بارے میں پی ٹی آئی نے بہت زیادہ یعنی پی ٹی آئی ان کے خلاف تنقید کرتی رہی ہے, لیکن ان کو ایک داد دینی پڑے گی کہ یہ آج بھی اپنے اسی نقطۂ نظر پر کھڑے ہیں. جہاں پہ آپ لوگ کہتے تھے کہ نہیں جی یہ خواتین کے حقوق کے لیے زیادہ اوور ہو جاتے ہیں, جو کہ ایک اسلامی مملکت میں نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ جو قوانین کی وہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے وہ آج پی ٹی آئی کے لیے بھی کر رہے ہیں. تو یہ ان کو داد دینی پڑے گی. اور جب کہ یہ جو ہے منصور علی خان اور دوسرے یہ یعنی وقت کے ساتھ پہلے بہت ان کو باتیں آتی تھی, بلکہ انہوں نے عورت مارچ میں یہ منصور صاحب پہنچے ہوئے تھے اپنی بیوی سمیت, لیکن اب ان کو کیوں نہیں بول رہے, کیونکہ صرف اور صرف یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے اور یہ پی ٹی آئی سے ان کی دشمنی ہے. ہاں اگر انہوں نے اپنے ویوز اپنی ویڈیوز کے لیے ویوز لینے ہوں کمانا ہو تو پھر انہوں نے کبھی نہ کبھی کوئی عمران خان کے حق میں بات کر دینا ہوتی ہے, ادروائز ان پر آپ کو بلیو کرنے کا بالکل وہ کوئی یعنی بلیو نہیں کرنا چاہیے, یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں. اس کے بعد آتے ہیں جاوید ہاشمی صاحب نے جو اپنا پریس کانفرنس کی ہے, جو انہوں نے باتیں کی ہیں جو تو وہ بہت ہی خطرناک ہیں. اور انہوں نے جو بتایا کہ مجھے جو ہے بالکل ننگا کر کے برف کے اوپر لٹایا جاتا تھا, تو عمران خان نے ان کو عزت دی, لیکن ان کے پاس تھوڑا سا میرا خیال میں جسے میں کہوں گا کہ محب وطن ہے, لیکن وہ دماغ کو استعمال نہیں کرتے, یا یوں کہہ لیں کہ وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. وہ سمجھتے رہے کہ نواز شریف شاید جو ہے جمہوری لیڈر ہے, حالانکہ اس کی آپ جب اس کسی چیز کی پیدائش پر اس کے پالنے والوں پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے, اس کے اندر خون کس کا ہے, یہ کیسا ہوگا, تو اس کے لیے قربانی دینے کا فائدہ نہیں. لیکن ان کا یہ بیان کہ وہ جو میرے اوپر تشدد کیا آج اگر میں دیکھتا ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں تھا جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ایکچولی یہ ہے اپنا جاوید ہاشمی صاحب, اس وقت جن کو آپ لوگ اتنا ننگا نہیں کر سکے تھے کیونکہ آپ کا جو لیڈر تھا جس کے پیچھے آپ کھڑے تھے جو آپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا, تو وہ ان کا اپنا بندہ ہے. میں بار بار کہی جا رہا ہوں, کیوں نہیں لوگ مانتے, کیوں ہر اس صحافی کی بات سنتے ہیں جب وہ جمہوریت کے لیے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی حکومت الٹا دی گئی. یہ حکومت کا الٹانا پلٹانا پھر آنا پھر لانا یہ طے تھا اس وقت جب جنرل جیلانی, اور یہ باقاعدہ اگر آپ اس پہ تحقیق کریں, قاضی صاحب آ رہے ہیں اگر اس چیز پہ جیسے وہ آئے تھے, اور وہ آڈٹ بھی کروائیں آرمی کے بجٹ کا, اور یہ بھی نکالیں کہ یہ شخص کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا رہا, تو یہی الٹیمیٹلی آئے گا. نواز شریف کو وہ کہتے ہیں نا ہمارے حوالے کریں, جیسے مروت صاحب کہتے ہیں 3 دن میں منوا دیں گے, میرے حوالے کریں میں 3 دن میں نواز شریف سے منوا کر دوں گا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہوتا رہا. اس کو پہلے بتا دیا جاتا تھا, اس کے چاہنے والے اس کے جو اس کو لاڈلا سمجھتے ہیں وہ کرتے تھے اور پھر اس کو لے آتے تھے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ ہر طرح سے اس کو ریلیف مل رہا ہے. یعنی ایون فیلڈ جس سے اس نے انکار کیا وہیں پہ وہ رہتا رہا, وہاں لوگوں نے چور چور کے نعرے لگائے, روز لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. آپ پوچھیں جی آپ کے بچے وہ کہاں سے پیسہ لے کر آئے ہیں. ایک آپ کا بھائی کہتا ہے میرا والد انتہائی غریب تھا, دوسرا کہتا ہے میرا بھائی جو ہے وہ میرا باپ بہت امیر تھا. ان میں تضاد, پھر وہ چیزیں کہ ہماری یہاں پہ پراپرٹیز نہیں ہیں وہاں پہ ان کے نام پہ نکلتی ہیں, اور آج ان کو جو ہے آپ ایسے نکال رہے ہیں ان کیسز سے جیسے کہ عدالتیں بنائی ہی اسی لیے گئی تھیں کہ وہ صرف ان ڈاکوؤں کو, بلکہ آپ ان کو چور نہیں کہنا چاہیے, ڈکیتیاں ڈال رہے ہیں, دن دہاڑے ڈکیتیاں کر رہے ہیں, ان کو ڈاکو کہنا چاہیے. ان کو انصاف پر انصاف ملتا جا رہا ہے, اور باقی جو ہے ملک جائے بھاڑ میں, اس کے جناب ادارے جائیں بھاڑ میں, اس کو پرائیویٹائز کر دیں, اس کو بیچ دیں. اور یہ کام کبھی بھی کیئر ٹیکر حکومت کا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی آرڈیننس جاری کرے, یا وہ اس کا کام ہے صرف اور صرف الیکشن کرانا, نہ کہ ملک کو بیچ دینا, ملک کو سودا کرنا. تو 9 مئی کے بعد جیسے پولیس کی وہ کہتے ہیں 5 گھی میں اور سر کڑائی میں کہ جس مرضی بندے کو اٹھا لو پیچھے سے حکم ہے, کیونکہ 90% لوگ تو جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, عمران خان کے سپورٹر, جس کو بھی اٹھاؤ گے اس سے پیسے بناؤ. تو یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. کہیں پر جو ہے وہ اگر ڈی ایچ اے میں کوئی حادثہ ہوتا ہے اور وہ کس کے پیچھے کوئی بڑا مافیا کا یا کوئی بڑا اس کا باب ہے, تو لوگوں کی توجہ بٹانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ سڑکوں پر بیچارے کم عمر بچوں کو, جس کو عمران خان نے اپنی حکومت میں یہ کہا تھا کہ جب تک ہم ملک کو ترقی پر نہیں لے کر آتے اس وقت تک آپ نے بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. جو چھوٹے بچے اپنے بائکس پہ جاتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ ان کے والدین کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں,
یعنی ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ان کے لیے علیحدہ رکشوں کا انتظام کیا جائے، اور وہ خود بیچارے ایک دن کی روٹی کمانے کے لیے جاب چھوٹی چھوٹی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے کام پہ پہنچنا تھا، اس لیے آپ نہیں روکیں گے اور کسی کو آپ سر کہے بغیر نہیں بلائیں گے۔ لیکن یہ چیز ان کو پسند نہیں آئی۔ وہ جو صحت کارڈ تھا اس سے سب سے بڑی تکلیف کس کو دی؟ یہ جتنے جو کالی بھیڑے ہیں ان کی بیویوں کو، کہ جو صرف ہمارے لیے مختص ہاسپٹل تھے جس میں ہم لوگ رہ سکتے تھے، وہاں پہ غریب کا بچہ اور کسی کرسچین بیچارے کا بچہ، جس کے لیے قائد اعظم نے کہا تھا کہ اقلیت کو تحفظ دینا بھی ہمارا، اور اسلام بھی اس پہ پورا زور دیتا ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف ان کے گرجا گھروں کو آگ لگانا، ان کو جو ہے کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر کے کہ انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کر دی ہے، پھر ان کے گھروں کو آگ لگا دینا، جبکہ اس کے لیے مکمل طور پہ پینل بیٹھنا چاہیے، مکمل طور پہ ایویڈنس ہونا چاہیے، 4 گواہان ہونے چاہیے، اس کے بعد یہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر جناب جس پہ چاہے کبھی جو ہے نا، یہاں پہ اگر کرنے پہ آئے تو مصطفیٰ کھار صاحب جو مرضی کرتے جائیں، بدیال فیملی جو شبنم کی عزت لوٹ لے ایک بڑی سلیبریٹی کی، اور اس کے بعد ضیاء صاحب بھی ان کو معاف کر دیں، لیکن جب آپ نے اس قانون میں کی گرفت میں لانا ہے تو پھر آپ عظیم لوگوں کو، بھٹو گوگے اتنا عظیم شخص نہیں تھا لیکن اس کو بھی آپ چاہے پھانسی لگا دیں، آپ عمران خان کا جیل کا ٹرائل کریں۔ اور ایک اور بڑی ڈیولپنگ سٹوری ہے، اور اس کے بعد میں وی لاگ سے انشاءاللہ نیکسٹ بات ہوگی۔ خدیجہ شاہ جو کہ سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کی، ان کے ہسبینڈ نے جو ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروائی تھی کہ ان کا تعلق نہیں ہے، تو وہاں پہ کیا کیا گیا، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ان کو ریلیف ملنے لگا ہے، تو لیکن وہ ریلیف جیسے ہی اس سے ملا ہے تو ایک اور بوگس قسم کا، یعنی اس پر ان پر ایک پرچہ کر کے اب ان کو منتقل کیا جا رہا ہے، یعنی جو کوئٹہ میں۔ اور یہ ہو رہا ہے ہماری خواتین کے ساتھ کہ اگر آپ کی سیاسی وابستگی کسی بھی جماعت سے ہو، آپ حتیٰ کہ ملک کے خلاف کیوں نہ بولیں، آپ کسی ادارے کے خلاف کیوں نہ بولیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کا ٹرائل اس طریقے سے کیا جائے کہ آپ اس کی عزت تک جو ہے وہ نیلام کروا دیں، عزتوں پر آپ ان کے جو ہے وہ حملے کریں۔ ہاں ان کے ساتھ نیگوسیشن ہو سکتی ہے، ان سے گفتگو ہو سکتی ہے، ان کو پڑھے لکھے لوگوں کے حوالے کریں، نہ کہ فوجی ٹرائل، فوج کے ان پڑھ ایف اے پاس لوگوں کے حوالے کریں کہ جو ان پر اپنی یعنی بغیر کسی چیز کو دیکھے سنے جو ہے وہ فیصلے مسلط کریں، اور ان کو جو ہے ہیلی کاپٹر سے کبھی نیچے گرائیں، کبھی ان کو مار دیں، کبھی ان کو سعودیہ کی طرح ایسی جگہ پہنچا دیں کہ سورج بھی نہ دیکھ سکیں۔ تو ان چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا، اور جب تک عدالتوں میں، سولین عدالتوں میں ان کالی بھیڑوں کو بھی لایا نہیں جائے گا، اس وقت تک یہ ملک نہیں بدل سکتا۔ خوش رہیے، جیتے رہیے، جاگتے رہیے، اور الیکشن کے بارے میں جو وی لاگ ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ ان کو بلہ لینے کا اتنا شوق کیوں چڑھا ہوا ہے، بلہ تو ان کو ہم خود بھی دے دیں گے اگر جتنے پیار سے مانگیں، لیکن اگر زبردستی بھی مانگیں دے دیں گے، لیکن بلے کا بہت شوق چڑھا ہوا ہے کہ بلہ لینا چاہتے ہیں یہ سارے۔ تو انشاءاللہ اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔